درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ کیا ہو سکتا ہے شیخ، یہ سب سے پہلا 5 سوال تو ہو بھی چکے، ہو سکتا ہے کہ شیخ بولے ٹائم اب تو چلے جائیں گے ہم۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بھائی صاحب کہہ رہے سب لوگ کا انٹرسٹ ہے جواب میں، الحمدللہ۔ الحمدللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہاں ہے جو 5 سوال کا جواب جانتا ہے؟ 5 سوال کا جواب ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی شخص یہاں موجود ہے جو 5 سوال کا جواب صحیح جانتا ہے؟ 5 سوال کا جواب جانتا ہے؟ 5 سوال کا ایک اور کون ہے؟ 2 3 ماشاءاللہ 3 لوگ جانتے ہیں 5 سوال کا۔ 4 اوکے بھائی صاحب 5 پہلا سوال تھا کہ ان کا 5 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا 25 بار، تو کون بڑا؟ کیا جواب دے سکتے ذرا؟ ارے کیوں؟ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو تھوڑے بولتے گا چھوٹے، لیکن جواب کیا دیں گے؟ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 5 بار ہے، عیسیٰ 25 بار، کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس میں جواب ہونا چاہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہی لوگوں کا جو بائبل ہے، اسی بائبل میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، نبی پر تو ایمان لانا۔ جب انہی کے بائبل میں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 5 بار ہے نام سے، عیسیٰ علیہ السلام کا 25 بار، اس کا جواب دو۔ دوسرا پوچھ کے تو فائدہ نہیں، آپ کو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، جب گیلا ٹھوک رہے تو برابر گیلے کے اوپر مارنا چاہیے، احمد ہتھوڑی، آپ ہتھوڑی بازو ماریں گے گیلا اندر نہیں جائے گا، برابر کہ نہیں؟ کس کو جواب ماننا؟ ہم یہ پوچھنا ہے کہ کس انداز میں 5 بار ہی صحیح کس انداز میں بولا گیا ہے؟ آپ بولے کس انداز میں بولا گیا؟ بولے وہاں بولا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بولا گیا ہے، جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولا گیا ہے وہ خاتم النبیین نہیں بولا گیا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولا گیا ہے وہ ان کے اوپر یہ صرف ایمان رکھنے کے حد تک بولا گیا ہے بس۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ سب جتنے رسول ہیں سب کو ایک ایک برابر کرو، اس سے معاملہ دونوں برابر ہے، اس سے یہ تھوڑی ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہیں۔ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ کو معلوم پڑا میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ جاننے کے لیے کہ ہم مسلمان لوگ اتنا جو بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، دعوت کرتے، ایک آسان سوال قرآن روز پڑھتے ہیں، اس کا جواب ہمیں نہیں پتا۔ ہاں بھائی بولیے بھائی، بولیے پروناؤن کے لحاظ سے یوز کیا گیا، بار بار نام لینا ضروری نہیں ہے، اور نام کی تعداد میں آ جانے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں تھا۔ قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختصر ہے، یا ایھا نبی کئی بار ذکر کیا گیا، تو نام لینا کوئی ضروری نہیں۔ کیونکہ جیسس کرائسٹ کو ان لوگوں نے کنٹروورشل بنایا اور اس کے کلیئرنس کے لیے کئی مرتبہ اس کا نام لیا۔ ایک بات لال قرآن میں کسی بھی چیز کا ذکر کرنے سے وہ چیز بڑی نہیں جاتی، ایسے تو طلاق ہے وہ بری چیز ہے، لیکن اس کا ذکر بہت جگہ لیا گیا۔ یہ نہیں معلوم ایک جگہ بری چیز کا آپ کو کوئی معلوم ہے؟ آسان سوال، اور یہاں تو ماشاء اللہ سب دائی بیٹھے ہوئے جو دعویٰ کے لیے ماہر ہے میرے حساب سے پورے لاکے، اور آپ کو پتا چل رہا ہے کتنا کٹھن پڑ رہا ہے جواب دینے کا۔ ہمارے قرآن کے خلاف بھائی صاحب نے جواب دیا، ایک بھائی صاحب نے کچھ چھوڑا، ٹھیک ہے کوئی بھی جواب مطمئن آپ دیے گا ماشاء اللہ جواب صحیح، کوئی مطمئن نہیں؟ اتنے 5 لوگوں نے جواب دیا، آپ کو مطمئن لگا کہ ایک دم؟ اور جواب سنیے، یہ بھائی صاحب نے کچھ صحیح دیا، کچھ ناٹ پورا مطمئن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار ہے قرآن شریف میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب بھی آپ اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو موجود ہے، اس کا نام لینا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر میں بولا بھائی صاحب نے سوال کیے، بھائی صاحب کا نام لینے کا ضرورت نہیں،
لیکن اگر میں اس شخص کا ذکر کر رہا ہوں جہاں موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ شیخ احمد دیدات نے یہ کہا، تو مجھے اس کا نام لینا ضروری ہے. تو میں نے اس نے کہا تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کس نے کہا. تو جو شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے، اس کا شروعات میں کم از کم ایک بار نام لینا ضروری ہے. شیخ دیدات نے یہ کہا، لیکن جب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، بھائی صاحب نے یہ کہا، کافی ہو گیا. تو اسی لیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کا نام لینا ہمیشہ ضروری نہیں تھا. یا نبی یا رسول سینکڑوں بار آ چکا ہے، لیکن بھائی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ موجود تھے اس لیے نام لینا ضروری نہیں. اینڈ عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی ذکر ہوتا تھا تو موضوع چھیڑنے کے لیے شروعات میں ایک بار تو نام لینا چاہیے. اور نام لینے سے ایک آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا نام لینے سے آدمی بڑا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 132 بار آ رہا ہے. کتنے بار؟ 132 بار. تو کیا وہ عیسائی لوگ تسلیم کریں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ سے اوپر ہے؟ تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور جواب دیتے تو جو کھیلا ہے اس کے سر پہ ماننا چاہیے، بازو مار کے فائدہ نہیں. جواب سے مطمئن ہیں آپ لوگ؟ ہاں. دوسرا سوال، کیا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ تو آپ بائبل میں کیوں نہیں مانتے؟ بائبل میں جو لکھا ہے اس کا عمل کیوں نہیں کرتے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں کدھر بھی یہ ذکر نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ انجیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، بائبل نہیں. ہم ایمان رکھتے انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے وہ انجیل عیسیٰ نہیں ہے. یہ پریزنٹ بائبل مکسچر ہے، ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کچھ اندر آیت ہو جو اللہ کے کلام ہو، کچھ ہو سکتا ہے پیغمبر کے کلام ہو، کچھ ہسٹورین کے کلام ہو، کچھ پورنوگرافی ہے، پورنوگرافی obscene things، اور کتنے اندر غلط چیزیں لکھی گئی ہے، کتنے انسائنٹیفک چیز ہے. تو یہ پریزنٹ بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے. اور قرآن شریف میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Woe to those people، ان کے اوپر لعنت ہے جو لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. ان پہ لعنت ہے جو لکھتے ہیں اور ان پہ لعنت ہے جو کماتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ پریزنٹ بائبل جو ہے، اور میرا ایک ٹاک ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ، کیا بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اس کے اندر کتنے کانٹرڈکشنز ہے، کتنے سائنٹیفک چیز ہے، انسائنٹیفک چیز ہے. اور میرا ایک ڈیبیٹ ہوا تھا قرآن اینڈ دا بائبل لائٹ آف سائنس ڈاکٹر ولیم کیمبل، وہ یو ایس اے کے اندر مناظرہ ہوا تھا جس کے اندر کلیئرلی ثابت ہوتا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام نہیں. تیسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اس کا جواب قرآن مجید میں ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور کہا کن فیکون، ہو اور ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں اسی لیے وہ خدا ہے، تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھے، وہ ان سے بڑے خدا ہے. کیا آپ تسلیم کریں گے؟ بولیں گے نہیں. اور یہ دیکھ کر قرآن میں بھی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھے. تو کیا آپ تسلیم کریں گے؟ بڑے خدا بولیں گے نہیں. اور بائبل میں آپ پڑھیں گے ہیبروز میں بک آف ہیبروز چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 2، اس میں ذکر ہے کیا ایک شخص ہے جو سالم کا راجہ ہے، کنگ میلکیسیڈیک، اس کا نام میلکیسیڈیک ہے، جو سالم جگہ کا راجہ ہے. اس کا نہ شروعات ہے نہ ختم ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، نہ بچے ہے نہ کون ہے. اس کی شروعات بھی نہیں ہوئی، ختم بھی نہیں ہوئی. وہ تو آدم علیہ السلام سے بڑے. آدم علیہ السلام کی شروعات تو ہوئی بھائی، کہاں تو بھی اس کی شروعات ہی نہیں ہوئی. نو اینڈنگ نو بگننگ، نو پیرنٹس، نو ڈسینٹ نو اسینٹ. تو کیا آپ تسلیم کریں گے؟ خدا بولیں گے نہیں. چوتھا سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزہ کیے، انہوں نے مردوں میں جان ڈالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں نہیں جان ڈالی، تو کون بڑا؟
جو بھی معجزہ جتنے بھی پیغمبروں نے کیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کیے. بٹ معجزے کس نے کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے. معجزے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر دوسرے پیغمبر سے اونچا ہے. لیکن اگر کوئی بھی عیسائی کہتا نہیں نہیں یہ معجزہ اور اونچا ہے اس لیے پیغمبر اونچے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردوں میں جان ڈالی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں بھی ذکر ہے اور بائبل میں بھی ذکر ہے، جب ان نے اپنا آسا پھینکا، اپنی لکڑی پھینکی تو لکڑی سانپ بن گیا.